بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وقال تعالی الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وقال تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الطاہر المطہر وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معرفت قرآن سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہمارے اس پروگرام کے تحت ہونے والی دوسری نشست میں اور دوسرے سبق میں تمامی ناظرین کو خوش آمدید۔ کل جب ہم نے گفتگو کا اختتام کیا تو وہاں ایک سوال ہم چھوڑ کر گئے تھے کہ امت مسلمہ قرآن کو کیوں پڑھے۔ آج اس سوال کے جواب کو آپ تمامی ناظرین کے سامنے رکھا جائے۔ قرآن کو یہ امت اس لیے پڑھے کیونکہ امت کی اساس ہی قرآن مجید ہے۔ امت کو ایک کرنے والی کتاب ہی قرآن مجید ہے اور قرآن مجید ہی ملت اسلامیہ کے وجود کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اللہ کی رسی سے تعبیر فرمایا کہ ایک سرا اللہ کے دستے قدرت میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جب تک تم اس رسی کو تھام کر رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن کریم فرقان حمید کو تھام کر رکھنا ضروری ہے۔ تو قرآن کریم ہی ہے کہ جو امت کی اساس ہے اور امت کی بنیاد ہے۔ قرآن مجید ہمارے سامنے دو صورتوں میں قرآن مجید ہمارے پاس آیا ہے، ایک قرآن صامت اور دوسرا قرآن ناطق۔ قرآن صامت یعنی خاموش قرآن کہ جس کو ہم پڑھتے ہیں وہ ہم سے بات نہیں کرتا، ہم اس سے کلام کرتے ہیں، اور دوسرا وہ قرآن ناطق کہ جو بولتا قرآن ہے، وہ خود صاحب قرآن محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ حدیث پاک میں ہے، یہ مشہور حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کریمہ کے بارے میں سوال کیا اور پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اخلاق بتائیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ صحابی نے عرض کی جی ہاں قرآن تو میں نے پڑھا۔ فرمایا کانا خلقہ القرآن، رسول اللہ کا اخلاق کریمہ ہی قرآن تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات چلتا پھرتا قرآن مجید کا عملی نمونہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات نے اپنے عمل سے قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کی، تشریح کی اور قرآن کریم کو اپنے عمل سے امت مسلمہ کو سمجھایا ہے۔ تو آپ علیہ السلام ہی قرآن کا پیکر ہے اور آپ کے اخلاق کریمہ قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اب اس دور میں اس زمانے میں قرآن اور قرآن کے صاحب قرآن
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اب وہ مضبوط تعلق امت کا نہیں رہا جیسا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان، اہل بیت اطہار اور اولیاء کاملین کا رہا۔ قرآن اور صاحب قرآن یہ وہ دو نعمتیں ہیں کہ جنہوں نے ان لوگوں کو کہ جو چرواہے تھے، بکریاں چراتے تھے، ان لوگوں کو آدھی دنیا کی سلطنت عطا فرمائی، اور کچھ ہی برسوں کے اندر روم بھی فتح ہوا اور قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں انہی لوگوں کے ذریعے سے انقلاب پیدا کیا گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک 3 بر اعظموں میں اسلام پھیل گیا۔ بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ، بر اعظم یورپ تک اسلام کی سرحدیں پھیل گئیں۔ تو اس قدر جلدی سرعت اور تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اس قوم کا تعلق، ان لوگوں کا تعلق قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ نہایت ہی مضبوط تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب یمن فتح کیا تو لوگ بڑے حیران تھے، پریشان تھے، حیرت زدہ تھے۔ لوگوں نے یہ دیکھا کہ کل تک یہ لوگ جو بکریاں چراتے تھے، چرواہے تھے، آپس میں انتشار اور اختلاف کا شکار تھے، باہمی فسادات میں مبتلا تھے، آپس میں ہی لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تہذیب اور تمدن نام کی چیز ان کے پاس نہیں تھی، معاشرتی اصول سے ناواقف اور نابلد تھے۔ یہ لوگ اس قدر عظیم، پاورفل اور طاقتور کیسے ہو گئے، اور اس قدر جلدی فتوحات کا راز ان کو کیسے سمجھنا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بیان کیا کہ 2 نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں کہ جن نعمتوں کے سبب سے ہم اتنی پاورفل اور طاقتور قوم بنے ہیں۔ پوچھا وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ تو صحابہ نے بیان کیا، ایک تو اللہ نے ہمیں قرآن عطا کر دیا، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے صاحب قرآن محمد الرسول اللہ نے عطا کر دی۔ تو یہ واقعہ اور یہ بات ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آج بھی اگر امت قرآن سے اور صاحب قرآن سے اپنے رشتے کو اس طرح مضبوط کر لے کہ جس طرح ہمارے اسلاف نے کیا ہے، تو یقیناً وہ بلندیاں اور وہ عروج ہمارا مقدر ہوگا کہ جو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو عطا فرمایا۔ جس طرح انہوں نے قرآن سے وفا کی اور صاحب قرآن کے ساتھ وفا کی، تو اللہ نے ان کی تقدیر ان کی مرضی کی بنا دی، اور جو انہوں نے چاہا اللہ نے ان کو عطا کر دیا۔ آج ہم سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، صحابہ کرام علیہ رضوان، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف و صالحین، اولیاء کاملین، بزرگان دین نے، ان اسلاف نے، ہمارے ان بڑوں نے قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیمات کو عام کیا، قرآن کریم کو پڑھایا، اس کی تفسیر کو سمجھایا، اور قرآن کے نور سے دلوں کو منور کیا، اور چین سے لے کر مراکش تک اور سائبیریا سے لے کر سوڈان کے جنوب تک ہر جگہ قرآن کریم فرقان حمید کے ذریعے ایک ایسی نسل تیار کی کہ جس نسل کے سوچنے اور سمجھنے کا معیار قرآن مجید کے مطابق تھا، اور اس قدر وسیع پیمانوں پر باوجود اس کے کہ رنگ اور نسل کا اختلاف موجود ہے، ذات پات کا اختلاف موجود ہے، اور جغرافیائی لحاظ سے بھی اختلافات موجود ہیں، رہن سہن کے اختلافات موجود ہیں، مگر سوچنے اور سمجھنے کا ایک معیار دیا، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ جس نے اتنے دور دراز علاقوں تک امت کو جوڑ رکھا۔
تو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے ہر گھر کو قرآن کی درسگاہ بنایا، اور ہر مسجد کو قرآن کی یونیورسٹی بنایا، اور ہر بستی کو قرآن کی تربیت گاہ بنایا، اور اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں کہ ماضی کے اندر جو ہمارا ایک روشن باب ہے اسلامی دنیا کا، جس کو ساری دنیا نے تسلیم کیا ہے، تو مسلمانوں نے قرآن مجید کو تھامنے کے بعد علوم اور فنون میں جس قدر تیزی سے ترقی کی، کل کے درس میں نے اس حوالے سے کچھ آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ نہایت سرعت اور تیزی کے ساتھ مسلمانوں نے قرآن کریم کی برکت سے بہت سے علوم اور بہت سے فنون کے اندر ترقی کی، اور ایسے عجیب عجیب کارنامے مسلمانوں نے کر کے دکھائے کہ پوری دنیا حیرت سے مسلمانوں کے کارناموں کو دیکھتی رہ گئی، اور آج تک ہمارا جو علمی سرمایہ ہے، جو ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگان دین کا تھا، آج بھی اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ تاریخ کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ بڑی عظیم مثالیں ملیں گی، خاص کر قرآن مجید کی خدمت میں اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارے اسلاف نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ایک تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے ابن بطوطہ، جو بڑا مشہور ایک سیاح گزرا ہے، اور جس نے کئی برس اپنی عمر کے، اپنی زندگی کے سیر و سیاحت میں بسر کیے، سیاحت میں گزار دیے۔ وہ سیر کرتا ہوا جب دہلی پہنچا، تو یہ تقریباً 800-900 برس پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب وہ دہلی پہنچا تو وہاں اس نے جو دیکھا، اس کے بیانیے میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ دہلی میں ہی 1000 مسلمانوں کے مدرسے تھے، اور وہ مدرسے نہ صرف قرآن مجید کی تعلیم دے رہے تھے، بلکہ دیگر علوم اور فنون کے اندر بھی وہ بڑے بڑے کاملین اور ماہرین ان مدرسوں نے تیار کیے۔ آپ زیادہ دور نہ جائیں، آج سے اگر تقریباً 150-200 برس آپ پیچھے جائیں، اور اگر آپ ٹھٹا کی تاریخ دیکھیں، جو سندھ کا علاقہ ہے ٹھٹا، تو تہذیب کے لحاظ سے، ثقافت کے لحاظ سے نہایت ہی اور ایک دور دراز کا ایک کونے کا ایک علاقہ ہے، جو ترقی کے لحاظ سے نہایت ہی پسماندہ اس وقت علاقہ تھا۔ لیکن انگریزوں کا یہ بیان ہے کہ انگریز سیاح جب وہاں پہنچے اور اس جگہ کا مشاہدہ کیا، تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ ٹھٹا جیسے شہر میں مسلمانوں کے تقریباً 400 مدرسے تھے، جس میں مسلمانوں کو قرآن مجید، فرقان حمید کی تعلیم دی جائے۔ تو یہ ہمارا ایک ماضی ہے۔ اس کے بعد جب 1857 کی جنگ ہوئی، اور جنگ کے بعد جو کچھ بھی ہوا، جیسا کہ انگریزوں کا تسلط ہوا، ہزارہ علماء کرام شہید ہوئے، کئی قراء کو قتل کیا گیا، اور داڑھی رکھنا بھی جرم قرار دے دیا گیا، اور پھر ادارے کمزور پڑ گئے، مدارس ختم ہو گئے، کئی لاکھوں کتابیں مسلمانوں کی جلا دی گئیں۔ تو جب ادارے کمزور ہو گئے اور کئی برس تک قرآن مجید، فرقان حمید کی تعلیم میں تعطل کا ایک بڑا دورانیہ گزرا، تو اس کے بعد ایک ایسی نسل ہمارے سامنے آئی کہ جو قرآن سے اسی طریقے سے ناواقف اور نابلد تھی کہ جیسے کہ کافر اور ایک غیر مسلم قرآن کو نہیں جانتا، ایسے وہ لوگ بھی قرآن سے ناواقف تھے۔ اور اگر تاریخ کا ہم مطالعہ کریں تو ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، خاص طور پر ہندوستان کے علاقوں میں کئی ایسے گاؤں و دیہات تھے کہ جن میں لوگ مسلمان تو تھے، ان کے نام آدھے اسلامی اور آدھے غیر اسلامی تھے۔ کسی کا نام محمد سنگھ، کسی کا نام حسین سنگھ، اور ایسے لوگوں سے جب پوچھا گیا کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تو وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں۔
اور پوچھا جاتا کہ اسلام ہے کیا تم نماز پڑھتے ہو؟ تو کہتے کہ ہمیں نماز کا نہیں پتہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا تمہیں قرآن کے بارے میں پتہ ہے؟ تو کہا قرآن ہمیں پڑھنا تو نہیں آتا۔ پوچھے قرآن کیا ہے؟ تو وہ قرآن کو جب لے کر آئے تو معاذ اللہ قرآن کو گوبر سے انہوں نے، جس طرح ہم جزدان قرآن کے اعزاز میں رکھتے ہیں، اس طرح معاذ اللہ قرآن کے اوپر انہوں نے گوبر لگایا ہوا تھا، کیونکہ ہندو مذہب کے اندر گوبر کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اب وہ تو بالکل ناواقف نابلد اسلام سے، تو ان برائے نام مسلمان اور ہندوانہ رسوم و رواج اور نظریات عقائد ان کے اندر صلاحیت کر گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ملی کہ کسی گاؤں میں جنازہ ہو جاتا تو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، لوگ کئی میتوں کو بغیر جنازے کے دفن کر دیتے، بغیر غسل کے، بغیر کفن کے دفن کر دیا جاتا۔ تو جہالت کا یہ عالم، یہ قرآن کریم فرقان حمید سے دوری کا یہ عالم، تو یہ اس طرح یہ گزری اور 19ویں 20ویں صدی کے اوائل تک اس طرح صورتحال رہی۔ پھر 1920-25 کے بعد باقاعدہ دروس کا سلسلہ رہا اور علماء نے اپنے طور پر بہت سے کام کیے، جن میں قرآن کی خدمت میں قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر شامل ہے، اور برے صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر قرآن کی خدمت کے حوالے سے ایک شعرۂ آفاق ترجمے بہت سے ہوئے ہیں، مگر ایک بہت ہی عظیم الشان ترجمہ کیا گیا، جس ترجمے کو جو ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قلم سے معرض وجود میں ہے۔ یہ نہایت ہی شاندار اردو ترجمہ، جس کا نام کنز ایمان ہے، لکھا گیا ہے، اور اس کے اوپر حاشیے سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، اور دیگر علماء نے بھی اس طرح کی کوششیں کی۔ تو علماء نے اپنے طور پر قرآن کا ترجمہ، تفسیریں کی، اور جگہ جگہ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے درس قرآن کی محفلیں بھی کیں، اور بہت حد تک امت کے اندر قرآن کے حوالے سے شعور بیدار کرنے کی کوشش کی، اور بحمد اللہ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ لوگ قرآن کی طرف راغب ہوئے، اور ہزاروں کی تعداد میں بحمد اللہ قرآن کے حافظ بھی تیار ہوئے، اور دین کی سمجھ بھی پیدا ہوئی۔ لیکن بدقسمتی سے جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہ ہو سکا۔ قرآن مجید سے اب جو کچھ تعلق رہ گیا وہ ایک رسمی سا رہ گیا۔ اکثریت ہمارے یہاں قرآن مجید فرقان حمید سے تعلق یہی رہا کہ اگر کوئی نزا کی سختیوں میں ہو تو اس کی موت کو آسان کرنے کے لیے یاسین شریف پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے، تاکہ اس کی موت آسان ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مر جائے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے۔ ایسے ہی کوئی بیمار ہو تو شفا کے حصول کے لیے قرآن مجید کی تلاوت ہو، اس طرح اور بھی۔ لیکن اصل جو قرآن کا مقصد ہے وہ ہے کہ لوگ قرآن سے ہدایت حاصل کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کتاب ہے کہ جس کو پڑھ کر سمجھنا اور سمجھ کر پڑھنا، یہ اس کا بنیادی اور اولی مقصد ہے۔ آج اس تعلیم یافتہ دور میں جہاں اتنے سارے علوم اور فنون کے اندر اس قدر ترقی کی جا چکی ہے، تو طرح طرح کے ماہرین علوم اور فنون پیدا ہو رہے ہیں، انجینئرز پیدا ہو رہے ہیں، ڈاکٹرز پیدا ہو رہے ہیں، سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں، اور اس قدر ترقی ہو رہی ہے، ریاضیدان پیدا ہو رہے ہیں۔ بدقسمتی سے امت نے جس قدر اہمیت ریاضی کو دی، طب کو دی، کیمسٹری فزکس کو دی، اس طرح کی اہمیت قرآن مجید فرقان حمید کو نہیں دی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ کر سمجھنا اور سمجھ کر پڑھنے میں ہم کافی پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو جتنی بھی ترقی ہے اور جتنے بھی علوم اور فنون ہیں، ان سب کا فائدہ اس وقت تک ہے جب تک ہم زندہ ہیں۔ مرنے کے بعد قبر میں
اور آخرت میں ان علوم اور فنون کا شاید ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اس علم کا ہے کہ جو علم وحی کے نور سے منور ہو کر ہمیں نصیب ہوا، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ لہٰذا اس علم کو بھی اہمیت دینی چاہیے، اور قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھنا، سمجھ کر پڑھنا، یہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اور قرآن سے ہمارا مضبوط تعلق اور صاحب قرآن سے ہمارا مضبوط تعلق، قرآن سے مضبوط تعلق کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑنے کی بڑی وعید ہے، اور قرآن کو تھام کر رکھنا بڑا انعام ہے۔ قرآن کو تلاوت نہ کرنا، یہ قرآن کو چھوڑنا ہے۔ قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنا، یہ قرآن کو چھوڑنا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں غور و فکر نہ کرنا، یہ قرآن کو چھوڑنا ہے۔ اللہ نے جگہ جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں غور و فکر کی دعوت دی ہے، حکم دیا ہے، اور فرمایا افلا یتدبرون القرآن، وہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے۔ معلوم ہوا کہ جن کے دلوں پر تالے ہوں وہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو ہمیں ان تالوں کو توڑنا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں غور و فکر کرنا ہے۔ جو قوم قرآن سے منہ پھیر لے گی وہ قوم ذلیل و رسوا ہوگی۔ مسلم شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن، اور اس کے ذریعے اللہ قوموں کو بلندی بھی عطا فرمائے گا، اور اس کے ذریعے اللہ قوموں کو گرائے گا بھی۔ یعنی کہ جو قومیں قرآن کو تھام کر رکھیں گی اللہ کو عزت عطا فرمائے گا، بلندی عطا فرمائے گا، اور جو قومیں قرآن کو چھوڑ دیں گی وہ قومیں گر جائیں گی، ذلیل و رسوا ہو جائیں گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی یہ ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ فرمایا کہ جو بھی ہمارے ذکر سے منہ پھیرے گا، یعنی قرآن سے جو منہ پھیر لے گا، فإن له معیشة ضنکا، تو بے شک ہم یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے تنگ کر دیں گے، ونحشره یوم القیامة اعمی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور رب لم حشرتنی اعمی، وہ پوچھے گا کہ میرے رب مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، وقد كنت بصیرا، حالانکہ میں تو دیکھتا تھا۔ قال كذلك، فرمائے گا کہ اسی طرح ہوگا، اتتک آیاتنا، تم نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا، فنسیتها، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں، فنسیتها، تو ہماری آیتوں کو تم نے بھلا دیا، وكذلك اليوم تنسى، آج کے دن تجھے بھی اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ، چونکہ یہ قرآن ہماری اساس ہے، ہماری بنیاد ہے، تو بڑے سنجیدہ اور گہرے تعلق کی ضرورت ہے، قرآن کے ساتھ بھی اور صاحب قرآن کے ساتھ بھی۔ قرآن کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے، قرآن کریم کے قاری تیار کیے جائیں، قرآن کریم کے حفاظ تیار کیے جائیں، قرآن کریم کو جاننے والے علماء تیار کیے جائیں، قرآن کے مفسرین تیار کیے جائیں، مترجمین تیار کیے جائیں، اور قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والے لوگ تیار کیے جائیں، اور ہر محاذ پر قرآن مجید کی آیات کے علم بردار ہو کر قرآن مجید فرقان حمید کو تھام کر باطل نظریات اور گندے عقائد اور مفسد فاسد اعمال کا رد کرنے والی ٹیمیں تیار کی جائیں۔ تو آج ایک ایسی فورس کی ہمیں امت مسلمہ کو بھی ضرورت ہے۔ تو قرآن سے تعلق مضبوط ہو اور صاحب قرآن سے بھی تعلق مضبوط ہو۔ صاحب قرآن سے تعلق مضبوط یہ ہے کہ ان کی سنت سے محبت کی جائے، ان کے فرامین کو سمجھا جائے، پڑھا جائے، اور صاحب قرآن نے جو قرآن کی عملی تفسیر بیان کی ہے اس کو سمجھا جائے، اس کو فروغ دیا جائے، اس کی نشر و اشاعت کی جائے، اور امت کو قرآن سے اور صاحب قرآن سے جس قدر ہو سکے زیادہ سے زیادہ بچے کو، بڑے کو، ہر شخص کو، مرد کو، عورت کو
ہر شخص کو قرآن مجید فرقان حمید کا اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طالب علم بنائے۔ تو قرآن مجید کو چونکہ ہماری بنیاد اور اساس قرآن ہے، اس کو صرف اس طرح پڑھنا کافی نہیں جس طرح کہ ہم پڑھ لیتے ہیں اور رٹا لگا کر ہم یاد کر لیتے ہیں۔ اقبال نے شعر کہا کہ تیرے ضمیر پر نہ ہو جب تک نزول کتاب، یہ راہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اس شعر کے پیچھے ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میرا معمول تھا کہ میں فجر کے بعد قرآن پڑھتا تھا۔ والد صاحب پاس سے گزرے، میں نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ یہ پوچھ کر چلے گئے۔ ایک بار، دو بار، کئی بار یہ واقعہ ہوا۔ تو اقبال کہتے ہیں مجھے وہ کیفیت میسر نہیں آتی تھی۔ میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ آپ پوچھتے تو ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں لیکن آگے آپ بات نہیں کرتے۔ اس وقت میرے والد گرامی نے مجھے نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ بیٹا جب بھی قرآن کریم پڑھو تو یہ سمجھو کہ یہ قرآن تم سے ہم کلام ہے، یہ قرآن تم سے باتیں کر رہا ہے، یہ قرآن تم سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو جب تم یہ سمجھو گے تو قرآن کا نور تمہیں نصیب ہوگا۔ تو آج ہم بھی قرآن مجید فرقان حمید کو اسی طرح پڑھیں، پڑھ کر سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں اور اس زاویے سے پڑھیں کہ قرآن ہمارے لیے ہے، قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، قرآن ہمیں مخاطب کر رہا ہے، قرآن ہم سے بات کر رہا ہے۔ ہم قرآن کی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو جو کچھ بھی قرآن مجید فرقان حمید نے ہمارے سامنے بیان کیا اس کو غیر مشروط طور پر دل کی گہرائیوں کے ساتھ تسلیم کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس تعلیم کو کی نشر و اشاعت کرنا، آئندہ نسلوں تک منو عن ان تمام تر چیزوں کو جو قرآن نے بیان کی اور جو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ سے ہم کو نصیب ہوئی، منو عن کو ساری چیزیں جو کی توں پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہمیں اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لانا پڑے گا اور ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ جتنی محنت ہم دنیا کے حصول کے لیے کرتے ہیں اور دنیا کے حصول کے لیے جتنے وسائل مالی ہوں یا جانی ہوں ہم خرچ کرتے ہیں، ایمانداری سے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم اتنے وسائل، اتنی محنت جانی اور مالی کیا قرآن کے فروغ کے لیے بھی ہم نے آج تک کی ہے؟ اگر نہیں کی ہے تو پھر یہ ہمارے ایمان پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو ہمیں اپنے وسائل خرچ کرنے ہوں گے اور جانی وسائل بھی خرچ کرنے ہیں، مالی وسائل بھی خرچ کرنے ہیں، اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی اور صاحب قرآن علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کی خدمت کرنی ہے اور نشر و اشاعت کا سلسلہ آگے جاری رکھنا ہے۔ وگرنہ جس طرح میں نے آپ کو تاریخ کا مختصر خاکہ اور نقشہ پیش کیا اور بتایا کہ 150 سال پہلے تک بھی ٹھٹا جیسے پسماندہ علاقے میں 400 مسلمانوں کے مدرسے تھے جہاں لوگ قرآن پڑھتے تھے، سمجھتے تھے۔ بعد ازاں جب انگریزوں نے قبضہ کیا اور علماء شہید ہوئے، مدارس بند ہوئے اور تعطل کا ایک زمانہ گزرا تو اسلام کی حالت یہ ہو گئی کہ ہندوستان کے کئی جگہوں میں، کئی علاقوں دیہاتوں میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا، نماز پڑھانے کے لیے کوئی نہیں ہوتا تھا، اور آدھے نام لوگوں کے اسلامی ہوتے تھے تو آدھے نام ہندوانہ ہوتے تھے، اور ان کو قرآن کے بارے میں، نماز کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتہ تھا۔ تو اگر ان چیزوں کو سنجیدگی سے نہ لیا گیا تو پھر اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے قرآن مجید جو کہ ہماری بنیادی اساس ہے، ہماری بنیاد ہے، اس بنیاد پر ہمیں استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ وآخر دعوانا